ایک ہوتا ہے کسی چیز کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی چیز اگر درست ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بھی درست ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ علیہ السلام اس لیے کہا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان پر سلام، تو یوں تو آپ ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بولتے ہیں، تو پھر اس میں حرج کیا رہا؟ صحیح۔ تو یہ ایک لغوی معنی کے اعتبار سے بحث ہے۔ تو پھر آپ زندوں کو کہیے نا کہ علیہ السلام یا علیک السلام، نہیں بولتے ہیں تو زندوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ نہیں لگتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی آدمی زندہ ہے اس کو اگر آپ بولیں اور اس کا نام بول کے پھر کہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ آدمی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ رحمت اللہ اس کا مطلب تو دعا ہی ہے۔ مگر وہ مردوں کے ساتھ میں خاص ہو گیا تو کوئی زندہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کسی کے ساتھ بول دیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے مجھے زندہ جی ہی آپ نے مجھے مار ڈالا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ لغوی معنی الگ ہے، شرعی اصطلاحی معنی الگ ہے۔ جب پہلے سے لے کر کے آج تک ہمارے مقتدر علماء کرام انہوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں کسی جگہ پر ان الفاظ کو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو کیا ہم اہل بیت کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں یا ہمارے وہ اکابر کہ جن پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے وہ اہل بیت کو زیادہ ماننے والے تھے؟ جب انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا تو اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ جب یہ معصومین کی اصطلاح میں یہ ہمارے نزدیک مسلم ہو چکا ہے تو اہل تشیع ائمہ جو خلافت میں آتے ہیں ان کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ معصوم سمجھ کر ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی لفظ اگر کوئی آدمی جو ہمارے نزدیک بد عقیدہ مانا جائے، وہ اگر کسی لفظ کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنی اصطلاح میں شامل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اہل سنت والجماعت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس اصطلاح سے احتراز کر کے اپنے اکابر کے مسلک کے اوپر ثابت رہے۔ اب بعد کے چند علماء کی بات کرنا کہ فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے، وہ اس زمانے کے ہمارے اکابر کہ جو بڑے بڑے مقتدر علماء ہیں، سب عربی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کبھی بھی ان لفظوں کو غیروں کو نہیں دیا ہے، صرف اور صرف ملائکہ اور انبیاء کو دیا ہے۔ تو نہ انہوں نے دیا ہے نہ اب تک دیا ہے۔ اب نئے علماء اگر اس بات کو نکال رہے ہیں تو سراسر یہ مخالفت ہوگی اور اہل سنت کی اصطلاح سے جان بوجھ کر کے اعتراض کرنا ہوا اور دوسروں کی اصطلاحات کو لینا ہوا تو شریعت مطہرہ میں قباحت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ وہ غیر کی اصطلاح بن جائے۔ تو ایک دو کا لکھنا یہ جواز کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو بد عقیدہ کے عقیدے میں شامل تھی، مگر انہوں نے چیٹنگ کر کے اس کو پھیلایا تو ہماری قوم نے اس کو پسند کر لیا۔ جیسے کہ حضرت امیر معاویہ کی وصال کی جو تاریخ ہے وہ 22 رجب کو ہے۔ ایک ایگزامپل، 22 رجب کو تاریخ ہے۔ حضرت امام باقر کی جو تاریخ ہے تو وہ 15 کو بتائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں تو وہ 15 کے بجائے 22 کو لے آئے اور انہوں نے ہمارے اندر پھیلا دیا اور کہتے کہ نہیں امام کی نیاز ہے اور وہ لوگ 22 کو منا رہے۔ تو جو امام کی جو تاریخ ہے اس میں فاتحہ خوانی کیجئے نا، آپ تاریخ کو ہٹا کیوں رہے ہیں؟ مگر در حقیقت انہوں نے فاتحہ کے نام سے امام کے ساتھ ملا کر کے اس لیے پھیلایا تاکہ اہل سنت بھی اماموں کو مانتے ہیں تو اہل سنت بھی اسے قبول کر لیں گے تو وہ تو ہمارے ساتھ فاتحہ میں شریک ہوں گے۔ لیکن در حقیقت انہوں نے اس تاریخ کو عید منایا، اس لیے کنڈوں کی نیاز میں انہوں نے اپنی جانب سے بہت ساری چیزوں کو بڑھا دیا، کہا دوسرے کے گھر لے نہیں جا سکتے ہیں، جس کو بھی کھانا ہو اس کو اسی کے وہاں آنا ہوگا تاکہ ایک دوسروں کے یہاں ملاقات ہو، آمد و رفت ہو، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کھانا پینا ہو تو عید کا اظہار ہو سکے۔ در حقیقت حضرت امیر معاویہ کے وصال پر وہ خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے اس ڈیٹ کو بھی چینج کیا ہے اور ہمارے ائمہ نے یا ہمارے اماموں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی تو وہ بات ہمارے اندر چل چکی ہے۔ اس لیے میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ 22 کی اگر وہ نیاز مناتے تو منائیں، اس لیے کہ ہم ائمہ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم ان سے کہیں گے کہ امیر معاویہ بھی ہمارے نزدیک قابل قدر صحابی ہیں، لہٰذا 22 کی نیاز کو اکیلے نہیں رکھیں گے امام کے لیے بلکہ ایصال ثواب میں حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کریں گے اور تمام اہل سنت اس 22 کی نیاز کو یہی کہیں گے یہ امیر معاویہ کی بھی فاتحہ اس میں شامل ہے
تاکہ غیر نے جو مداخلت کرنا چاہیے ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طرح سے ہمارے مسلک میں شامل نہ ہو سکے. تو اسی طریقے سے یہ علیہ السلام کا لفظ بھی انہوں نے پھیلا دیا ہے, اور ہمارے کچھ علماء نے اگر ایکسیپٹ کر بھی لیا ہو تو یہ پچھلوں کی باتیں شرعاً دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے, جبکہ ہمارے مقتدر جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے ان میں سے کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا.